فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت اور مناقب ذکر کرتے ہوئے عرض کیا تھا اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ساری دنیا کی باقی مخلوقات انبیاء کرام کے بعد جو ہے انبیاء کرام کے بعد جتنی مخلوقات بھی ہے صحابی ہوں ولی ہوں تابعی ہوں کتب ہوں ابدال ہوں غوث ہوں ان تمام کو ملا کر اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا جائے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی شان پوری دنیا کی عظمت کے مقابلے میں بڑھ جائے. بے شک صرف انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی فضیلت والا انسان اگر کوئی مناقب والا انسان اگر کوئی عظمت والا انسان ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. ان کی ذات اقدس اللہ پاک کو یہاں اس قدر پسند آئی مال دولت زندگی جاؤ حشم تمام کا تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں قربان کر دیا. جس وقت بھی مطالبہ ہوا دربار رسالت سے اپنی جان چھڑکی بلکہ ایک مجلس بیٹھی ہے اور اس مجلس کا کیا کہنا جس مجلس میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کرام بھی موجود ہیں. اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے 3 چیزیں بڑی مرغوب ہیں پسندیدہ ہیں. ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے سب سے مرغوب شے ہے میرے لیے. میں نماز کے بغیر چین نہیں کر سکتا مجھے سکون ملتا ہے تو نماز میں. اور فرمایا اس کے بعد دوسری پسندیدہ شے خوشبو بڑی اعلیٰ چیز ہے آدمی کو خوشبو استعمال کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ فرماتے ہیں میری بڑی محبوب شے خوشبو. تیسرے درجے پہ فرمایا وفادار عورت بہت اچھی شے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں اپنی پسندیدہ ارشاد فرما دی. فرمایا ابو بکر فرمانے لگے میں بھی اپنی پسندیدہ عرض کر دوں. ارشاد ہوا تم بھی بتاؤ. او ابو بکر کی پسند تو دیکھو ابو بکر صدیق کی محبوب شے تو دیکھو. فرماتے ہیں میری نظر ہو جناب کا رخ انور ہو بس میں تو ہمیشہ تکتا ہی رہوں.
صدیق فرماتے ہیں میری آنکھ کبھی بھی آپ کے دیدار سے وہ جلنا ہو، کبھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ اللہ میاں کو اس بات پہ اتنا پیار آیا، آج ساری دنیا محروم ہے پر ابو بکر آج بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ بات بڑی بھلی لگتی ہے، میرے دل کی تمناؤں میں سے ہے، میری آرزوؤں میں سے ہے، میری حسرتوں میں سے ہے یہ بات کہ میری نظر ہو آپ کا رخ انور ہو، کبھی تھکوں نہ میرے نین کبھی رجے نہ، میں ہمیشہ دیدار کرتا ہی چلا جاؤں۔ اللہ میاں کو اس میں پیار آیا۔ اور دوسری شے ابو بکر تجھے کیا پیاری لگتی ہے؟ فرمایا میری بیٹی ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولہا بن کر تشریف لائے۔ آج کسی کے دروازے میں وزیر آ جائے، سفیر آ جائے، کوئی امیر شادی کے لیے آ جائے، بڑی خوشی منائے، پھولا نہ سمائے، پڑوسی بھی کہیں بڑا خوش نصیب نکلا، اتنا بڑا وزیر گورنر تیرے دروازے پہ دولہا بن کے آیا۔ خدا کی قسم اس دروازے کی عظمتوں کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات دولہا اور گھوٹ بن کر تشریف لائے ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بنی۔ اللہ میاں کے عائشہ صدیقہ کو سلام آئے، جبریل امین کے سلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے بسترے میں ہوں تو خدا کا قرآن نازل ہو۔ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے بڑی پسند ہے یہ چیز، میری لخت جگر ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے۔ او ابو بکر تیسری چیز تجھے کیا پسند ہے، کیا پسندیدہ ہے؟ فرمانے لگے ابو بکر کی پسندیدہ شے یہ ہے میرا مال ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ خرچ کرتا چلا جاؤں، تمام کا تمام میرا دھندا، میری دولت، میری متاع عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ خرچ کر دوں، مجھے یہ بڑی پسند آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو عشق جھلک مارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر بات میں عشق ہی عشق ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی الفت ہے، کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، اس قدر تعلق ہے بیت اللہ میں مار پڑے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، سفر حل ہجرت کا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر جب لے جانے لگے، رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی کانٹے پہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سواری فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے حج بیت اللہ کے لیے جاؤ، غار ثور پہ چڑھ کے دیکھو، پھر ابو بکر کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ 3.5 میل کی لمبی چڑھائی ہے، 1400 سال کے بعد آج تک راستہ کوئی نہیں۔ رات کا اندھیرا ابو بکر کو کیا کہتا ہوگا جس کے کندھے پہ 2 جہان کی روشنی موجود ہو، اسے اندھیرا کیا کہتا؟ غار ثور کے دروازے پہ پہنچے، عرض کیا میرے آقا آپ باہر تشریف رکھیں، میں غار کی صفائی کر لوں۔ ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں بازار بدل گئے، محلے بدل گئے، گلیاں بدل گئیں، کوچے بدل گئے، بیت اللہ کی حیت بدل گئی، چاروں طرف کی عمارات اور بلڈنگوں میں تبدیلی آ گئی، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک غار ثور اور ایک غار حرا، ان میں ذرہ برابر تبدیلی آج تک نہیں آئی۔
دور کی آج بھی وہی کیفیت ہے جو کیفیت محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت والی رات میں تھی۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ تشریف رکھیں ذرا بار میں غار کی صفائی کر لوں، کوئی موذی جانور نہ ہو، میرے سونے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ دے۔ غار کے اندر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ساری غار کی صفائی کی۔ اندازہ لگاؤ عشق کا کتنا اونچا مقام ہے، جن سوراخوں میں سانپ وٹھومے بچھو موذی جانوروں کا شبہ ہے، ابو بکر صدیق اپنے محبوب کو بچانے کے لیے ان سوراخوں میں ہاتھ دے دے کر کے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کاٹ جائے پرواہ نہیں، ڈنک مار جائے پرواہ نہیں، میرے محبوب کی جان بچے۔ جب تسلی ہوئی اس وقت ان سوراخوں میں کچھ نہیں، کچھ کوئی شے پیچھے سے نہ نکلے، اپنا کپڑا کرتا چولا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں دے رہے ہیں، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں میں دے دیا ہے، کوئی شے نکلنا ہے۔ ارے کپڑا ختم ہو گیا پر ابو بکر کا عشق ختم نہ ہوا۔ ایک سوراخ کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر رکھ دیا، چولی پھیلا دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کر دیا اور میرے آقا تشریف لے آؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عرض کیا میرے آقا آرام فرماؤ۔ حضور نے ابو بکر صدیق کی چولی میں گود میں اپنا رحمت والا سر رکھ دیا، تاج نبوت والا سر مبارک رکھ دیا، آرام فرما رہے ہیں۔ جس سوراخ میں ایک پاؤں رکھا ہوا تھا، کپڑے ڈال کر کے ایک سوراخ بچا تھا، اس سوراخ میں ایک کالا سانپ موجود ہے، ایک ناگ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ٹک مارا، بڑی تکلیف ہوئی، زہر پھیلا، پریشانی ہوئی، پر ابو بکر کمال عشق تیرا کیا کہنا، پاؤں کو حرکت نہ دی، کہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ اندازہ لگاؤ عشق کہتا ہے پاؤں نہ زہر کہتا ہے، تکلیف کہتی ہے ذرا پاؤں کو ہلا کر دیکھ تو لو کیا چیز ڈنک مار رہی ہے، کیا چیز اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ عشق کہتا نہیں نہیں، پاؤں کے ٹکڑے ہو جائیں، جان چلی جائے پر کالی کملی والے کے آرام میں فرق نہ آئے۔ دوسری مرتبہ ڈنک مارا، تیسری مرتبہ ڈنک مارا، سارے جسم کے اندر زہر پھیل گیا، تکلیف بڑی زبردست ہے، کالے سانپ کے 3 ڈنک لگ چکے ہیں، وہ بار بار ڈنک مار رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ او لوگوں، آج بچہ اپنے ابا کی گود میں روے گا تو ابا کے دامن پہ آنسو پڑیں گے، اپنی اماں کی جھولی میں روے گا، اس کی اماں کی دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، اپنی بہن کی گود میں بچہ روے گا، اس کی ہمشیرہ کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، کوئی اپنے رشتہ دار کی گود میں روے گا، اس کے رشتہ دار کے دامن پہ آنسو پڑیں گے۔ خدا کی قسم ابو بکر تیرے آنسوؤں کا کیا کہنا، جب تیرے آنسو نکلے تو رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑے، حضور بیدار ہو گئے، فرمایا ما تبکی یا ابا بکر، او ابو بکر کیوں روئے، کیا بات ہے، کیا تکلیف پہنچ گئی ہے؟ عرض کیا میرے آقا پاؤں کے نیچے سانپ ہے، کاٹ رہا ہے۔ او ابو بکر اپنے پیر کو ہلایا کیوں نہیں؟ اور میرے آقا ڈرتا رہا کبھی آپ تک موذی جانور نہ آ جائے۔ فرمایا ابو بکر گھبرانے کی اس میں کیا بات ہے، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ادھر اپنے پیر کی ذرا تلی تو کر، ادھر میری طرف کر۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ جو لعاب لگایا، خیر آ گئی، کھارے پانی کے میں ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا، صحابہ کرام کے بچوں کے منہ میں ڈالا تو 6 مہینے نبوت کی خوشبو آتی چلی گئی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر کی تلی کو مل دیا، فوراً خیر آ گئی۔ اس ابو بکر کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کے کندھے پہ حضور سوار ہو، جس کی جھولی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو، جس کے پیر کے تلوے کے نیچے دعا پہ بہن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہو، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اور یہ ثابت کر دیا ابو بکر گھبرانے والی بات نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ مکے کے کافر اس اسنا میں تلاش کرتے کرتے اس غار کے دروازے پہ جا پہنچے، بالکل سر پہ جا کھڑے ہوئے غار کے۔ مکڑی نے جالا تن دیا، پردہ کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمائے اسے پکڑنے والا کون ہے، اس کو دکھ دینے والا کون ہے۔ فرمایا ابو بکر جب کفار سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے، ابو بکر کی جان نکلنے لگی، ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچنے لگی، اور عرض کیا میرے آقا اگر جھک کے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ دشمن سر پہ آ پہنچا، ہمیں دیکھ لیا، ہمیں سمجھو پکڑ لیا، ذرا سے جھک گئے تو ہم پکڑے گئے، ہم سامنے آ گئے، یہ تو بالکل قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ثانی اثنین اذ ہما بالغار، ایک نے غار والوں میں سے کہا ہم گرفتار ہو گئے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا او ابو بکر گھبرانے والی بات نہیں، غم نہ کر، میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میرے عشق میں پگھلا جاتا ہے، میرے عشق میں کھرا جاتا ہے، میرے عشق میں گھلا جاتا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی ذات اقدس ہماری ساتھ ہے، پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، یہ قتل نہیں دیکھ سکیں گے۔ ابو بکر تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور میرے محبوب کہیں ایسا نہ ہو میرے سامنے آپ کو تکلیف پہنچائے اور میں دیکھ نہ سکوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، وہ چلے گئے، مکڑی کا جالا تنا ہوا اندر اگر جاتے تو ٹوٹ جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حالات سے یہ ثابت کر دیا او ابو بکر معاملہ غار کا ہے، قیام 3 دن کا ہے، دشمن میرے ہیں، گرفتار مجھے کرنا چاہتے ہیں، آج جھولی تیری ہے، سر میرا، آرام میرا، پہرے داری تیری، اور جب معاملہ آئے گا مزار کا دشمن تیرے ہوں گے، دشمن تیرے ہوں گے، تجھے پکڑنے گرفتار کرنے آئیں گے، تجھے گالی گفتار دیں گے۔ اور میرے ابو بکر معاملہ مزار کا آئے گا، قیامت تک کا معاملہ ہوگا، جھولی میری، سر تیرا، قیامت تک تجھے اپنی رحمت والی جھولی میں آرام کراؤں گا۔ چنانچہ آج مزار کا معاملہ یہی ہے، اور سارے دلائل ایک طرف، سارے واقعات ایک طرف، جن لوگوں کی زندگی کا حال کچھ عجیب طریقے سے بنا ہوا ہو، کہتا ابو بکر عمر کی قسمت تو لکھواری جندڑی وارا، بہشت کو لو بد مدنی دروازہ جتھے مانن موج بہارا، شان نادا کیا دیا نال نبی دے مزارا، او بکرا جتے پل پل پہنچن درود سلام ہزارا۔ اور یہ تھوڑی عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ جس کی مزار ملی ہوئی ہو، جو آج بھی حضور کے رلے سو رہا ہو، آج بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہا ہو، اس کی عظمتوں کا، اس کی شان و شوقت کا کیا کہنا۔ پہاڑ ہے، پہاڑ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دائیں صدیق ہے، بائیں فاروق ہے، بیچ میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا
ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے. ہم اسی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن جیسے اس وقت کھڑے ہوئے. تو صدیق کو نبی سے الگ کون کرے؟ اصل میں آپ حضرات نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صدیق اکبر کی عظمت کو کیوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے جو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے کھیلتا ہے، ایمان سے کھیلتا ہے. یہاں تک آج سے نہیں مدتوں سے یہ حال بنا ہوا ہے کہ شیخین فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، انہیں گالیاں بکی جاتی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا روضہ اقدس کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے. جوان ہے، شیر کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت. ایک شخص نے اس سے کہا آ میری ساتھ، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں. اندازہ لگاؤ محبوب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کے پاس کوئی آدمی کہے میں تیری دعوت کرتا ہوں، انکار کیسے کرے؟ حضور کا روضہ اقدس ہو، حضور کی مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ ہو، اور کوئی آدمی دعوت دے، انکار کیسے کرے؟ چنانچہ وہ نوجوان اس کے ساتھ چلا گیا جس نے دعوت کی. اس نے گھر جا کر کے کوٹڑی میں بند کر دیا اور کچھ دیر کے بعد چھری لے کر سامنے آیا. اس نوجوان کی جو ابو بکر صدیق کی تعریف کرتا تھا زبان کاٹ دی اور زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دی اور کہا جاؤ ابو بکر صدیق سے ٹھیک کرا لے. خون کی کلیاں کرتا ہوا، خون تھوکتا ہوا گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، رویا اور میرے آقا تیرے یار خار کی وجہ سے میری زبان کاٹ دی گئی. قصور میرا یہ، جرم میرا یہ، چوری میں نے نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، کسی کا مال نہیں چرایا، میں تیرے یار خار کا مدعا ہوں، ثنا خواہ ہوں. صدیق اکبر کی تعریف کرتا رہا، میری زبان کاٹ دی گئی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذرا سی غنودگی سی آ گئی روتے روتے. کہتا ہے مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، حضور کی زیارت ہوئی. آپ نے کٹی ہوئی زبان اپنے رحمت والے ہاتھ سے میرے منہ میں رکھ دی اور اس کے بعد فرمایا گھبرانا، اللہ پاک تیرا نگہبان ہے. نوجوان کہتا ہے میری آنکھ کھلی تو زبان بالکل صحیح سالم تھی. کہتا ہے میرے منہ میں سے خوشبو آ رہی تھی عجیب و غریب قسم. لاکھوں کستوریاں قربان کر دی جائیں، ہزاروں زعفران قربان کر دیے جائیں تو میرے منہ میں سے اس وقت خوشبو آ رہی تھی جو برکت تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ کی. چنانچہ فرماتے ہیں سال پھر گزر گئے. سال کے بعد میں پھر پہنچا گنبد خضرا کے سامنے اور پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر کے سلام پڑھنے لگا، ان کی روح کو اصال ثواب کرنے لگا. میں پھر عظمتوں کے پھول چڑھانے لگا تو پھر ایک نوجوان آیا اور مجھے کہنے لگا چلو ہمارے گھر میں تمہاری دعوت ہے. کہاں میں پلا جھجک اس کے ساتھ لگ گیا. یاد آئی پچھلے سال کی بات. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آقا دو عالم کے یار غار کے عشق میں زبان پھر کٹاؤں گا. یہ بھی ایک لذت اور مزہ ہے. حدیث میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میاں کی عدالت میں شہید کو بلایا جائے گا اور
جواب ملے گا ہاں، جو کچھ تم مانگو گے تمہیں وہی مل جائے گا. تو شہید کہے گا الہی جنت نہیں چاہیے، پورے نہیں چاہیے، غلمان نہیں ضرورت ہے، جنت کے باغ و بہار کی کوئی حاجت نہیں، جنت کے محل مکانات کی کوئی ضرورت نہیں، نہریں نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو دنیا میں پھر پیدا کر دو، میں تیری راہ میں پھر اپنی گردن کٹا کے آؤں. میں اس لذت سے آشنا ہو چکا، میں ان لذتوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں. تو کسی کے عشق میں، کسی کے فراق میں جو دکھ اٹھایا جائے اس کے اندر لذت ہوتی ہے، ایک کیف اور سرور ہوا. جب اس نوجوان کے سامنے یہ بات آئی، اس لیے اب تمہاری دعوت ہے کہ چلو، تو میں حیران تھا کہ پچھلے سال تو چھری آئی تھی، اب کھانا کیوں آیا؟ اور مجھے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد مجھے کہا ذرا میرے ساتھ آؤ. میں ساتھ ہو لیا تو برابر والی کوٹڑی کھولی. فرماتے میں نے وہاں پر ایک خنزیر کی شکل دیکھی. وہ نوجوان رونے لگا جو بلا کے لے گیا تھا، کہنے لگا اللہ والے کیا بتاؤں تمہیں، پچھلے سال تمہیں یہ میرا والد بلا کے لایا تھا، میرا باپ ہے، اس نے تیری زبان کاٹی، تم روزہ اقدس کے سامنے جا کے بیٹھے، ایک ہم نے چیخ سنی، میں نے آ کے دیکھا تو باپ کی جگہ یہ خنزیر پایا. اسی دن سے زنجیروں میں جکڑا رکھا ہے میں نے اسے، باہر کیسے جانے دوں، میری بدنام کی ہے، میرا باپ کی شکل اللہ پاک نے بدل دی ہے. اللہ والے کوئی دعا کر دے میرا باپ اپنی شکل بدل. لکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ نوجوان گنبد خضرا تک آیا نہیں کہ اس کی موت واقع ہو. ارے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت ہے، آخری وقت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. اللہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھرانے کی عورتوں کا مزاج بھی عجیب اور نرالا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیٹی ایک جگہ بیٹھی ہے. ماں بیٹیوں میں ذکر چل پڑا درجے اور مرتبے. ہمارے یہاں کی عورتیں اکٹھے بیٹھیں گی تو کپڑوں کا ذکر کریں گی، جوتوں کا ذکر کریں گی، تیرے کتنے مہنگے ہیں، کس نمونے اور کس انداز کا تیرا جوتا ہے. کپڑوں کا ذکر چلے گا، کس انداز کے کپڑے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. یہاں پر درجوں کی بات چل نکلی. سیدہ فاطمہ کہنے لگی اے میری اماں عائشہ صدیقہ، میرا درجہ بڑا، میں نبی کی بیٹی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صحابی کی بیٹی ہیں، میرا درجہ بڑا ہے، تمہارا درجہ مجھ سے کم ہے. میں نبی کی بیٹی ہوں، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، آپ صحابی کی بیٹی اور تھی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا درجہ. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بیٹی ٹھیک کہتی ہو، تو نبی کی بیٹی ہے، میں صحابی کی بیٹی ہوں، تیرا میں نے درجہ بڑا مان لیا، مگر ہے فاطمہ تم یہ تو بتاؤ، آپ نے اپنے ابا سے سنا ہوگا قیامت کے دن جس عورت کا جس سے نکاح ہوگا اسی کے ساتھ دامن پکڑ کر انگلی پکڑ کر بہشت میں داخل ہوگی. سنا ہے آپ نے اپنے ابا سے یہ بات سنی کہ قیامت میں اللہ پاک کے یہاں جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہو کر کے جنت اور بہشت میں جائے گی، ادھر ادھر نہیں اور کسی کے ساتھ نہیں، اپنے خامن کا دامن پکڑ کر اپنے خامن کے ہم رکابی کر کے اس کی ہمدم بن کر بہشت میں داخل ہوگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ہاں اماں میں نے اپنے ابا سے یہ سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. فرمانے لگی فاطمہ دنیا میں تیرا درجہ بڑا، تو نبی کی بیٹی ہے، میں صحابی کی بیٹی ہوں، پر ذرا خیال تو کرو جس وقت
بعد میدان حشر برپا ہوگا، بہشت میں داخلے کا وقت آئے گا، میں جب بہشت میں داخل ہوں گی میرے ہاتھ میں کالی کملی والے کا دامن ہوگا، تیرے ہاتھ میں حضرت علی کا دامن ہوگا، میں نبی کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گی، تو صحابی کے ساتھ داخل ہوگی۔ بات تو وہاں کی ہے، یہاں کی کیا بات کرتی ہے؟ جو دائمی بات ہے، جو ہمیشہ کی بات ہے، وہ وہاں کی بات ہے۔ ارے جنت میں میرا بسیرا تیرے ابا امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا، تیرا بسیرا علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو تسلیم کر گئی اور کہا ہمبا یہ بات آپ نے بجا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، بیماری بڑی شدید ہے، سید عائشہ صدیقہ پر پاس بیٹھی، فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کبھی فاقہ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں، حضور ہوش آنے پر پوچھتے ہیں، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ڈوب کے مر جائیں ہم مسلمان کہلاتے ہوئے، آج نمازوں کی مردوں کو پرواہ نہیں، عورتوں کو پرواہ نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیماری بڑی شدید ہے، بے ہوش ہو کے جاتے ہیں، آخری وقت میں بھی ہوش آتی ہے، فرمایا اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب میرا قالوا لا بل ينتظرون، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، ایسا میری عائشہ ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر آج نماز پڑھائے۔ مسلمانوں اس شخص کی عظمتوں کا کیا کہنا جس نے پیغمبر کی زندگی میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ حضور کا حکم پا کر 17 نمازیں پڑھائی ہو، 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو۔ آپ گھر کے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مسکرائے، اور پھر یہ ثابت کرنے کے لیے دوسرے وقت میں تو صحابہ کو بلوا بھیجا، آ جاؤ، ان کے کندھوں پہ رحمت والے ہاتھ رکھے، قدم مبارک کمزوری ہے، ضعیفی ہے، ناتوانی ہے، بیماری نے بڑا کمزور کر دیا، لاغر کر دیا، وقت بالکل نزدیک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک سٹتے ہوئے زمین پہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا احساس کر کر پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا الزم مکانہ کا، ابو بکر ٹھہر کر نماز پڑھا۔ جس نبی کے مصلی پہ 17 نمازیں جس صحابی نے، جس اللہ کے برگزیدہ بندے نے، جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی، اس کے مقام اور درجے کا کیا ہے؟ اور حضور خوش ہوئے، پیچھے تشریف لے آئے، اور پھر سیانہ آدمی ہمیشہ دنیا اسے گنتی ہے جو مصیبت کے وقت میں تمام لوگوں کو سہارا دے۔ ارے حضور کی جب وفات شریف ہوئی سارے صحابہ بے ہوش پڑے، وہ جنگل کو نکل گیا، عمر فاروق جیسے تلوار اٹھائے کھڑے ہیں، دیکھا عمر فاروق جیسے تلوار اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ جو یوں کہے گا حضور وفات پا گئے اس کی گردن کاٹ قتل کر دوں گا میں اسے۔
بات ہے. کوئی صحابی پڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی جنگل کی طرف نکل رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ کو آخر پریشان کر رہا تھا، اور کیوں نہ پریشان کرتا، جن لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اور لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے. اللہ میاں نے موت بھیج دی، وفات پا گئے، گزر گئے. اب تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ حضور کی عطا کردہ امانت کو ترک کر دو گے؟ حضور نے جو دولت ایمان کی عطا کی ہے، قرآن کی دولت عطا کی ہے، تم قرآن کریم کو چھوڑ کر اپنی ایڑیوں پہ تو نہیں پھر جاؤ گے. فرمایا لوگوں، اما یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. اگر تم عبادت کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تحقیق وہ تو وفات پا گئے. اما یعبد رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی، اپنے معبود کی عبادت کرتے تھے، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ موجود ہے، اس پر موت نہیں آ سکتی، اس کو نیند نہیں آتی. اس کی عبادت کرو. تم کیوں گھبرا گئے؟ رسول آئے اور گئے، آتے رہے جاتے رہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے موت طاری کر دی، اپنے پاس بلا لیا، دنیا میں دکھ اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، قرآن کی دولت امت کے حوالے کر دی. مسلمانوں، اگر کوئی باپ بنگلہ چھوڑ جائے اور بیٹا اس کی ویرانی کر دے، کوٹھی چھوڑ جائے، اولاد اس کی ویرانی کرتے، لوگ کہتے ہیں بڑی نالائق اولاد نکلی، بڑی ناشاستہ اولاد نکلی. بنگلہ کھو دیا، کوٹھی برباد کر دی، زمین کا بیڑا غرق کر دیا. اگر کوئی کوٹھی بنگلہ نہ سنبھال سکے وہ نالائق کہلائے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن نہ سنبھال سکے وہ امتی لائق کیسے بنے؟ وہ امتی بھی لائق نہیں بن سکتا. کیوں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ترکہ کوٹھی بنگلہ جائیداد نہیں، میرا ترکہ قرآن کریم ہے. او لوگوں، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم جائیداد ہے، میں تمہارے حوالے کر کے چلاؤں قیامت تک، اور اس کے بعد میں بھی سنبھال کے رکھنا. قرآن کریم جائیداد. اور صحابہ نے اسی کی حفاظت کی اور اسی کی پہرے داری میں تمام عمر کٹا. اور صدیق اکبر جیسے رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان نے کس طرح پہ امارت خلافت گزاری. مدینے کا بازار ہے، کسی کی بکری مر گئی، گھر میں بکری مری پڑی، دروازے پہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے مدینے کا باشندہ، ابو بکر صدیق کی حکومت ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ہے مزدور؟ صدیق آگے بڑھے، ہاں میں مزدور. کیا کام لے؟ بکری مردار ہے، شہر سے باہر پھینکنی ہے، 4 آنے مزدوری دوں گا. اندازہ لگاؤ، صحابی خلیفہ بلا فصل ہو، صدیق اکبر ہو، تمام صحابہ میں اعلیٰ ہو، مدنی کریم کا ہر وقت کا ساتھی، مزار کا، کار کا، آج بھی ساتھی، قیامت کا ساتھی، ارے وقت کا خلیفہ اور بادشاہ 4 آنے کی مزدوری کے لیے بکری کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں سے گزرتا. لوگ حیران ہوئے، یہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا. جس نے صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا صحابہ کرام نے مل کر، اس کے بعد
لگا یہ تو مردے ڈھوے گا اپنے پیٹ کے لیے، اس کا انتظام کرو، خلافت کے کام کو تب سر انجام دے سکے۔ اندازہ لگاؤ، آج وزیر اعظم کا، گورنروں کا لاکھ لاکھ روپے مہینے میں کام نہیں چلتا، اور پھر چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی ملے گی اور قیامت میں اللہ میاں جنت کا دروازہ کھول کر ہمارا انتظار کرے گا۔ صدیق ہے 7.5 آنے تنخواہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، صحابہ کرام کا جرنیل، صدیق بلا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل، 7.5 آنے۔ ایک روز گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ نے آٹے کا گھول کر میٹھا بنایا، آگے رکھ دیا کہ یہ میٹھا بھی کھا لیجیے۔ ہم میں کون ہے جو گھر کی عورتوں سے یہ پوچھے کہ میں تو میٹھا لایا نہیں ہوں، یہ میرے سامنے کہاں سے آ گیا؟ صدیق فرماتے ہیں یہ میٹھا کیسے پیدا ہوا؟ خوراک تو اتنی ملتی ہے کہ صرف جو کا آٹا پورا ہو سکے میرے گھر کا بچوں کا، یہ میٹھا کیسے بن گیا؟ توجہ کرنا۔ صدیق اکبر کی اہلیہ کہنے لگی کہ میں نے ایک ایک آٹے کی چٹکی روزانہ بچائی اور وہ تھوڑا سا آٹا جوڑ لیا، اس آٹے کو جوڑ کر اس کے بدلے میں میٹھا منگایا، چربی منگائی، پھر جا کر کے میں نے 2 دنوں ہو گئے تھے میٹھا نہیں کھایا، بچوں کا دل چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ میٹھا کھانا بنا لیا، چٹکی چٹکی روزانہ آٹے کی بچائی۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت کاغذ اٹھایا اور بیت المال کے حافظ کو لکھ بھیجا میرے گھر کے آٹے میں اتنی کمی کر دی جائے، کیوں؟ چٹکی کم میں گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں ملنا چاہیے۔ اس صدیق کو آج لوگ بکواس کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں خدا کی قسم اہل بیت کے دشمن بھی وہی ہیں جو صدیق کے دشمن ہیں۔ حسین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ فاطمہ الزہرا کے دامن کے نیچے آنا کوئی آسان کام نہیں۔ سیدنا حسین نے کس وقت اپنے آپ کو پیچھے رکھا، تمام صحابہ کرام نے اس کو جنون میں زندگی گزاری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے، آخری وقت میں پوچھا گیا کہ کہاں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے؟ اللہ اللہ، صدیق مکے کا تاجر، قریش کا سردار، مگر آخری وقت میں کپڑوں میں 12 پیمند لگے ہوتے۔ اور ایک حدیث یاد آئی، جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ بوری کی ٹاٹ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نوری فرشتے کیا بات ہے، آج یہ ٹاٹ کا لباس کیسے سیب تن؟ فرمایا جبریل امین نے عرض کیا میرے آقا آج آسمان والوں کا تمام ملائکہ کا کئی نوری فرشتوں کا یہی لباس ہے، کیوں؟ اس لیے عرش والے نے اللہ میاں نے حکم دیا ابو بکر کا لباس آج ٹاٹ کا، فرشتوں تم سارے ابو بکر صدیق والا لباس اپناؤ۔ نوری فرشتوں نے جن کی لباس میں مشابہت کی، اللہ کے مقرب فرشتے، عرش عظیم کے قریب رہنے والے فرشتے، جنہوں نے عرش عظیم پہ رہنے والے فرشتوں نے جن کے لباس میں ہم نوائی کی ہو، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اور کمتر نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا نہیں اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، اٹھانے مستقل تیرے دعا خدمت گزارا دے، جدوں قاسم ہو سی کو سرو تے محبوب حق تعالی، جدوں قاسم ہو سی کو سرو تے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھ ہو سم ساغر بنا رہا دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوثر کے جام بھر بھر کے ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے کے وعدے امتی کو پکڑائیں گے۔
سارے صحابہ کی عظمتوں کو دلوں میں رکھو. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر صدیق کی برائی دل میں ذرہ برابر بھی لائے تو ایمان کی رکھتی باقی نہیں ہے. حضور نے اپنے متھے نہیں لایا. کیوں؟ حضور صدیق سے الگ مل نہیں. اور جب زیارت نہیں ہو سکے گی، ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو پھر ہاتھ کیا؟ اور یہ تو صدیق ہے، ہر وقت کا ساتھی ہے، آج بھی مزار کا بھی ساتھی ہے. جس آنکھ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اس آنکھ کا پوری دنیا کی شہنشاہیت، ان کے تاج اور جواہرات مقابلہ نہیں کر سکتے. اس آنکھ نے حضور کا دیدار کیا. تو بات یہ کہ اصل میں صحابہ کے وارث قبروں میں چلے، مدینہ منورہ میں سو گئے صحابہ کرام کے وارث. ابھی ہمارا ملک پاکستان ہے، چوچو کا مربع ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہے، کوئی کچھ بنا پھرتا ہے. تم اپنی فکر کرو، تمہیں صدیق سے کیا تکلیف، تمہیں عمر فاروق سے کیا تکلیف ہے؟ وہ اسلام کے سپاہی، وہ اسلام کے جرنیل، وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی، اور وہ حضور کے ابو بکر بھی حضور کے خسر ہے اور عمر فاروق بھی حضور کے خسر ہے. وہ تیرا سورا چنگا مدنی کریم کا سورا مار، کچھ تو فیصلہ کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ، اس لیے میں نے 2 جمعے کچھ عظمت عرض کر دی تاکہ بیان کرنے کے بعد قیامت میں کل میرا منہ اس قابل ہو سکے کہ میں کہوں میں بھی تھا تیرے صداقتوں میں، اور تم سن کر کے کچھ حاصل کر سکو. مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نجات ہو جائے، اللہ پاک کے یہاں بیڑا پار ہو جائے، اور مدنی کریم کے سارے صحابہ کی غلامی کرو، اہل بیت کی غلامی کرو، کسی کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اگر مدنی کریم نے دامن پکڑ لیا، خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے. حضور نے اگر ہاتھ پکڑ کر پوچھ لیا تم تھے میرے صحابہ کی شان کو گستاخی کیا کرتے، اس لیے باقی اعمال ایک طرف رہے. یہ پھرتا ہے نا طبقہ، نہ کبھی نماز پڑھنی، نہ کبھی روزہ رکھنا، نہ قرآن کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں جو آسمان سے اترا. جب یہ وہ قرآن ہی نہیں پھر قصہ ہی تھا. اللہ پاک ہمیں اس قسم کے شریروں سے بچائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام. یا اللہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان بن نورین، علی مرتضیٰ، سارے صحابہ کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ تمام صحابہ کی عظمت محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو سچا مسلمان بن کر دیندار بنا، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے دکھ دردوں کو دور فرما. یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما. الہی جس کی جھولی خالی ہے رحمت سے اس کی جھولی. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یا اللہ